ہمارے مدرسے میں 14 وقت میں 7 دن کا ہفتہ 14 وقت کھانا، جس میں سے ایک دن سبزی، ایک وقت سبزی اور ایک وقت گوشت، باقی 12 وقت دے دال دے دال دے دال. اب چاہے کسی کا انتقال ہو چاہے زندہ رہے، مگر دے دال دے دال. اور پانی بھی خوب ڈالتے تھے. غریب تھا مدرسہ، مدرسے کا شکایت نہیں کر رہا ہوں، مدرسہ غریب تھا. ہم اس مدرسے کے احسان مند ہیں جن کے صدقے میں آج ہم کو آپ لوگوں کے سامنے میں بیٹھا ہوا. لیکن سنو، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت، اس سے ان کی زیارت سے اور مناجات مقبول اور ذکر اللہ اور صلاۃ اشراق کا جو ناشتہ ملتا تھا، خالی پیٹ میں کیا وہ یاد آتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھرے مشٹنڈے پیٹ میں جس میں بہت سے انڈے بھرے ہوتے ہیں اور مشٹنڈا بھی ہو، تو یہاں تک تو گھسا ہوا ہے سب. اسی لیے شب برات جو ہے، شب برات، اس میں جو عبادت وغیرہ کی رات ہے، تو وہاں کیا کرتے ہیں، حلوہ جاری کر دیا شیطان نے. دیکھو کیا وقت ابھی ہے، کچھ حلوہ جاری کر دیا. اور پٹی یہ پڑھائی کہ حضرت ویس قرنی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کی خبر سے دانت توڑ دیے 32. ان کی اماں نے حلوہ کھلایا تھا، اس لیے ہم شب برات میں حلوہ پکاتے ہیں. سنت حضرت ویس قرنی ہے. میں نے گول مارکیٹ میں جب میرا بیان ہوا تو میں نے دوستوں سے کہا، معلوم ہوا آپ کی یہاں تو حلوہ بہت کھاتے ہیں آج کی رات. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ جنگ احد میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا، اور احد کی جنگ ہوئی تھی شوال میں، اور حلوہ ایڈوانس کھا رہے ہو، اور شبرات یعنی رمضان 2 مہینہ پہلے حلوہ کھا رہے ہو. نمبر 2 کہ ویس قرنی نے 32 دانت توڑ دیے تھے اور پھر حلوہ ان کی اماں نے کھلایا. دو چیزیں تھیں. تو 32 دانت آپ توڑیے، آپ کی بھی اماں حلوہ کھلائیں گے. دانت توڑنا مشکل اور حلوہ کھانا آسان. نمبر 3 ضرر یہ ہے کہ جب حلوہ انسان پاتا ہے تو زیادہ کھا جاتا ہے. عبادت ہو سکے گی جب زیادہ کھانے سے. جب زیادہ حلوہ کھا لیا تو پیٹ میں بلوا بچا، بلوا گیس کا، گیسٹرک گیسز ہوئے. جب پیٹ میں جب کھایا خوب حلوہ یہاں تک تو پیٹ میں مچا بلوا، تو کیا خاک اللہ کا جلوہ نظر آئے گا؟ اور کھاؤ حلوہ. یہ جتنے بدعت رسومات ہیں اس میں یہی سب فتنے. میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی. میں توحید سے سرشار ہوں، سنت ہے یہی. اور دل کسی غیر کو دے دیں تو یہی بدعت ہے. یہ عاشقوں کی تعریف ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہٰبادی کا شعر. تو نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت، بے ارادہ اخلاص، بے ارادہ اصلاح. مخلص بھی وہی ہے جو اصلاح کا ارادہ کرتا ہے. جب اصلاح کا ارادہ کرے گا تو اپنی خباثتوں پر نظر کرے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیسی اصلاح ہو رہی. نمبر 2 جو شیخ بتا دے ذکر تو اس ذکر اللہ پر مداومت، اہل اللہ کی مصاحبت، ذکر اللہ کی مداومت. 2 ہو گیا نا بھائی. جو بتا دیا شیخ نے اس کو ناغا نہ کرو، چاہے آدھا ہی کر لو. طبیعت خراب ہو، نزلہ ہو، ناساز ہو، آدھا ہی کر لو. جیسے کھانا نہیں کھاتے ہو تو 1 گھنٹہ کھا کر چائے پی لیتے ہو بسکٹ کھا کے، بالکل تو نہیں فاقہ کرتے ہو، کمزوری آ جائے گی. اماں بھی کہتی ہیں، 2 صحابہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو بھوک نہیں ہے تو 1-2 بسکٹ کھا کے پیالی چائے پی لیجیے. میں کہتا ہوں روحانی معاملے میں بھی استعمال کرو. آج طبیعت سست ہے، ذوف ہے، حرارت ہے، نہیں دل چاہتا ذکر کو، تو آپ 2 بسکٹ کھا کے پیالی چائے پی لو. یعنی اگر 1000 اللہ اللہ کرتے ہو، 500 کرتے ہو، آپ 200 کر لو. اور ذکر سے تو شفا میں مدد ملتی. میرے شیخ صاحب راؤل حق صاحب دامت برکاتہم کے والد محمود الحق صاحب حکم الامت کے مجاز صحبت تھے. حضرت کو خط لکھا کہ جس دن ذکر کرتا ہوں اس دن میرا قبض نہیں رہتا اور بیماری کم ہو جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ذکر کی برکت کیا ہے؟ یہ حضرت نے لکھا کہ ذکر کی برکت سے روح میں نشاط پیدا ہوتا ہے، اور روح کی نشاط سے طبیعت میں قوت آتی ہے، اور طبیعت کی قوت دافع مرض ہے. عیادت اسی لیے مسنون ہے کہ دوست احباب کے دیکھنے سے طبیعت میں قوت و فرحت آتی ہے، جس سے مرض کے دفاع میں مدد ملتی ہے. سنت قرار دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو مریض ہو جاؤ وہاں، دوست احباب جائیں، پوچھ لیں بھائی کیسا مزاج ہے، مگر زیادہ دیر تک نہ بیٹھو کہ اس کو تاب نہ ہو، اور سر بھی نہ ایسے ہلاؤ.
علامہ شامی لکھتے ہیں ایسے سے مت کرو ورنہ وہ سمجھے گا سیریس کیس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ سر کیوں ہلا رہے ہیں انہم یحرکون رؤوسہم. نمبر 3 کہ جن کی آپس کی لڑائی ہو وہ لوگ نہ جائیں. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جس سے مریض کو تکلیف ہو دیکھ کر اور پرانے ستائے ہوئے واقعات یاد آ جائیں ایسے لوگوں کو عیادت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مقصود عیادت طبیعت تقویت ہے اور اس کے جانے سے سخت کلفت ہوگی اور ٹمپریچر بخار بڑھ جائے گا. اس کو دیکھ بخار پر ایک بات کہتا ہوں بعض لوگ حسن کے عالم شباب پر کہتے ہیں کہ سمرقند بخارا دے دوں گا. پرانا شعر ہے اگر آتر کے شیرازی بدست عارت دلے مارا بخالے ہندوش بخشم سمرقند و بخارا را. یعنی اگر میرا محبوب میرا دل خوش کر دے تو سمرقند بخارا 2 ریاست دے دوں گا. اس کے بعد جب اس کا چہرہ بگڑ گیا تو پھر اس نے کہا حسن ختم ہو گیا تو کہا آپ سمرقند بخارا لینے آیا ہوں. تو اس نے کہا اب تو آپ کو دیکھ کر آلو بخارا بھی دینے کو دل نہیں چاہتا. کیا بات ہوں کہا چہرہ ہی بگڑ گیا تمہارا. پھر اس نے کہا اچھا آلو بخارا ہی دے دوں گا. نہیں آلو بخارا بھی نہیں دوں گا تم کو دیکھ کر بخار آ رہا ہے بھاگو یہاں سے. کیا بےخوف خبیث الطبع انٹرنیشنل ڈونکی اور بین الاقوامی گدھا ہے وہ شخص جو غیر اللہ پر جان دیتا ہے. اللہ کا غضب الگ خریدتا ہے اور زندگی ضائع کرتا ہے. چند دن خانقاہوں میں رہ کر دیکھو بزرگوں کے ساتھ سفر کر کے دیکھو اگر ساری کائنات کی لیلائے کائنات کا لطف اور سارے عالم کے سلاطین کے تخت و تاج کا لطف اور سارے عالم کی بریانی و پلاؤ کا لطف نہ پانا تو کہنا کہ کیا کہہ رہا تھا اختر. سفر کر کے دیکھو. اگر امریکہ اور افریقہ نہیں جا سکتے ہو تو بنگلہ دیش کا ہی کا سفر کر لو. یہ سستا سفر ہے. دیکھو کیسی محبت کرتے ہیں اور علماء کس طریقے سے دین سیکھتے ہیں اور کیا مزہ آتا ہے. 2 ہو گیا نا بھائی. نمبر 3 اہل اللہ کی صحبت. دوسرا کیا ہے ذکر اللہ پر مداومت. اور پہلے کا نام اہل اللہ کی مصاحبت. نمبر 3 گناہوں سے محافظت. نافرمانی سے اپنے کو بچاؤ. گناہوں سے محافظت. نافرمان ناراض نہ کرو اللہ کو ورنہ ساری زندگی نیکیوں میں رہو گے ولی اللہ نہ بن سکو گے. کیوں گناہوں کی نحوست. نمبر 4 اسباب معصیت سے مباعدت. گناہ کے جو اسباب ہیں ان سے دور رہو. بس جو گناہ کے اسباب سے قریب رہے گا اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک کہ جو گناہ کے اسباب ہیں ان سے دور رہو. نظر اسی لیے حرام ہے کہ نظر سے آدمی قریب پہنچ جاتا ہے. خود دور سے دیکھ رہا ہے مگر دل پہنچ گیا اس کے پاس شعاع بصریہ سے پہنچ گیا. تو لا تقربوا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ کے حدود سے قریب نہ رہو. حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان اور نسبت اگر قوی ہے اس شخص کی اور کوئی حسین عورت بہت تگڑی اس کو اٹھا کے پٹک دے اس صوفی کو اور سینے پر بیٹھ جائے اے ملا روزانہ تم ہم کو دیکھ کر آنکھ نیچے کر لیتے ہو دیکھو کیسے نہیں دیکھتے ہو. یہ حضرت نے ایک فرضی مثال پیش کی میں نے خود پڑھا اس کو. اور وہ عورت اتنی تگڑی ہے کہ وہ بیچارہ صوفی کمزور مجاہدے سے جو ہو گیا اس کی آنکھ کو یوں چیر کر کہتی دیکھ مجھے کیوں نہیں دیکھے گا. تو حکیم الامت مجدد ملت فرماتے ہیں اگر یہ اللہ والا ہے تو اپنی آنکھوں کی شعاؤں کو کنٹرول کرے گا. کچھ سطحی دیکھے گا جیسے آندھی چل رہی ہو تو آدمی دیکھتا تو ہے مگر ایسے ذرا ذرا سا کھولتا ہے کہ کوئی ذرہ نہ گھس جائے. ایسے حسن کے زہر اور اس کے ذرات اور شیطانی اللہ کے غضب کے ذرات نہ کہیں آنکھوں میں داخل ہو جائیں. اس وقت اپنی شعاع بصریہ کو کنٹرول اپنی آنکھوں کی شعاؤں کو پوری آزادی نہیں دے گا. جہاں تک ہو سکے گا اتنا کم دیکھیں. جیسے ریل چلتی ہے تو کیا آپ کھمبے گنتے ہیں درختوں کے پتے گنتے ہیں. کھٹاکھٹ ریل گزرتی ہے اس کا نام سطحی نظر ہے. بس یہ 4 نسخہ بتا دیا پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. 4 نسخہ. نمبر 1 پھر سن لیجیے نوٹ کر لینا اہل اللہ کی صحبت. دوسری ذکر اللہ کی مداومت. تیسری گناہوں سے حفاظت. چوتھی گناہوں کے اسباب سے بھی دوری مباعدت. اور وہ قافیہ نہیں استعمال کیا عربی لفظ سے کہیں عربی کے لفظ ہی میں آپ لوگ نہ کہیں قافیہ ہی میں نہ پھنس کے رہ جائیے. اس لیے اب بالکل سیدھی سادھی اردو بول رہا ہوں کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو. اللہ والوں کے ساتھ رہو کیونکہ صحبت بھی بعض لوگ نہیں سمجھتے. اب لاہور سے خاتون نے لکھا کہ آپ کے ہر واز میں ہے اہل اللہ کی صحبت ہم بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس صحبت کے لیے.
میں نے کہا تم کیا کروں گا؟ ہم آپ کی نوکرنی بن جائیں گے، یعنی جھاڑو لگائیں گے اور اپنا لوٹا ووٹا صاف کرے گی۔ میں نے کہا خبردار نہ آنا، اگر آنا تو کہیں دور ٹھہرنا، اور پیر اور جمعے کو بیان میں عورتوں کے ساتھ آ کے شریک ہو جانا، یہ معنی صحبت کے ہیں۔ میری کتاب پڑھو بس۔ تو اللہ والوں کے ساتھ رہنا ایک، اور ذکر پر ہمیشہ قائم رہنا دو، جو شیخ بتا دے۔ نمبر 3، اسباب اور گناہوں سے اپنے کو بچانے پر جان دے دو، جان دے دو مگر مالک کو ناراض نہ کرو، بس درد دل سے اختر یہی کہتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ کتنے ہی شیطان کہے بڑا مزہ آئے گا، نفس شیطان سے کہہ دو تمہاری موت مجھے منظور ہے، مگر اللہ کو قہر اور غضب والی خوشیوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں۔ اس پر میرا ایک شعر بھی ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر شیطان کہتا بہت لذت ہے گناہ میں، تو دوسرا شعر ہمارا پیش کرو، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ کیوں ہے؟ حق ہے اللہ کی محبت کا، یعنی جس نے آنکھیں دی، اگر آنکھیں بچانے میں موت واقع ہوتی ہے تو جس نے آنکھ دی اسی پر تو فدا ہوئی۔ کیوں صاحب؟ میر صاحب بتائیں، جس نے آنکھ بنائی اور روشنی دی، اگر حسینوں کو نہ دیکھنے سے موت واقع ہوئی تو جس نے آنکھ دی تھی اسی پر تو فدا ہوئے۔ کہاں گئی آنکھ؟ اچھی جگہ گئی کہ نہیں؟ بس یہی کہتا ہوں، یہی اللہ ہم سب کو دے دے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ہمت اور توفیق دے۔ کیا دعاؤں کے لیے؟ اچھا بھائی، محمد اسحاق صاحب کوئی ہیں، ناساز ہے طبیعت، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ساتھ لکھا ہے کہ محمد عقیل کہ مجھے سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور کچھ بیچارے مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یا مغنی پڑھا کریں، چلو مغنی 11